اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور علم و علماء سیگمنٹ میں آج موضوع اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی شب قدر۔ شب قدر ہے آج، اور شب قدر ہی موضوع ہے ہمارا۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا قرآن میں ذکر، اس کا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر، اس کی علامات، اس کے حوالے سے اوراد و وظائف، اس میں کیے جانے والے اعمال۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے یعنی کہ اس رات کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اس رات کے نام کی سورہ مبارکہ قرآن کریم میں مل جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ جو سورۃ القدر ہے وہ باقاعدہ اپنے نام سے ہی اپنی اہمیت ظاہر کر رہی ہے، اور اس کے اندر بڑی جہات ہیں۔ علماء حضرات نے اس پر بڑا کلام فرمایا ہے کہ اس کو جو مخفی رکھا گیا ہے شب قدر کو، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اور یہ جو 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، 1000 راتیں جسے ہم کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، یہ کیوں اس کو اتنی فضیلت دی گئی، یہ بھی اس میں انشاءاللہ بات آئے گی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ علامہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا یاد کیا؟ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ، یاد کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور تشریف فرما ہے علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کا بھی نام میرے ذہن پہ آتا نہیں تھا زبان پہ، لیکن انہوں نے دعا، میں نے کہا حضرت دعا کر دیں، آپ تو شاہ صاحب ہیں، انہوں نے دعا کیا، بھولتا ہی نہیں ہوں میں نام، ویسے بھی ان کو فون کر دیتا ہوں۔ آپ تینوں کی آمد کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ثقلین رشید اور ہمارے دانیال شیخ اور علی حیدر چوہان، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، سورۃ القدر کی حوالے سے بات ہو تو اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ابتداً گفتگو فرما دیں آپ، بڑی عنایت ہوگی۔ جی آج ممکنہ طور پر شب قدر ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تعین کے لیے تشریف لائے، مگر 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعین اٹھا لی ہے، تو لہٰذا تعین نہیں فرمایا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلاش میں جب ایک عشرہ اعتکاف فرمایا، دوسرا عشرہ اعتکاف فرمایا، تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو اتنی ضرور نشاندہی فرما دی کہ اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ واہ واہ۔ اب قرآن مجید اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جی جی فرمائیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک۔ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ بات تو قرآن پہلے ہی بیان کر چکا ہے کہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، بالکل تو بالکل۔ گویا لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک کے اندر ہی ہے، اور حدیث سے اس کی تائید آ گئی کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تعجب کا انداز بھی ہے، استفہام بھی ہے، استفہام بھی ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور اللہ جس کے بارے میں یہ فرمائے کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہوگی، وہ عقل کیسی انسانی ہوگی، کیسے سمجھ سکتی ہے اس کو؟ وہ کتنی عظمت والی رات اللہ ہوگی۔ اکبر، اللہ اور پھر اکبر، خود ہی اللہ اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، واہ واہ۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رئیس بھائی یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بے شک، بلکہ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہتر۔ تو 83 سال اور 4 ماہ جو بنتے ہیں وہ تو ہو گئے 1000 مہینے، 1000 مہینے، مگر قرآن نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کتنا بہتر ہے پھر اس کا کوئی پیمانہ نہیں۔ اور عین ممکن ہے کہ یہ کثرت کے لیے عدد استعمال ہوا ہو، کثرت کے لیے بھی تو بولا جاتا ہے 1000 مہینے۔ جی جی۔ اچھا، اس کے پس منظر میں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں خواہش تھی کہ سابقہ امتوں میں تو عمریں طویل تھیں، اور میری امت میں جو اوسط عمر ہے وہ کم ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ رات عطا فرمائی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو لیلۃ القدر کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی شان بیان فرمائی تو اس کی شان میں یہ بھی آتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، روح الامین یعنی جبرائیل امین اس میں نازل ہوتے ہیں، ملائکہ کے ساتھ آتے ہیں،
اور کثیر ملائکہ کے ساتھ آتے ہیں، اور اتنے ملائکہ کے ساتھ آتے ہیں حتیٰ کہ پوری زمین بھر جاتی ہے، اللہ، پھر زمین سے آسمان تک ملائکہ ہوتے ہیں، اس لیے اسے قدر کہا۔ قدر کا ایک معنی ہے تنگی، یعنی اتنی کثرت سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، یہ فضا بھی تنگ پڑ جاتی ہے، تو اتنے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر من کل امر، اللہ کا امر لے کر اترتے ہیں، حکم لے کر، ہر امر، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ رزق بھی ہے، وہ زندگی بھی ہے، وہ نعمت بھی ہے، وہ صحت بھی ہے، وہ موت بھی ہے، زندگی بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فیصلے جو اس نے زمین پر نافذ فرمانے ہوتے ہیں، تو یہ ملائکہ ان کو لے کر اترتے ہیں۔ اور پھر فرمایا سلام، یہ سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، گویا ساری رات۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں واضح فرما دیا، یہ نہیں کہ اس میں ایک ساعت ہے، ایک لمحہ ہے، ایک گھڑی ہے، فرمایا یہ پوری رات کو ہی یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور فجر طلوع ہوتی ہے تو پھر اس رات کی فضیلت اپنے نقطہ کمال کو پہنچتی ہے۔ تو سورہ قدر میں جو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی فضیلت عطا فرمائی، اس کے اگر اسرار اور معارف کی طرف جائیں، تفاسیر کی طرف جائیں اور ائمہ کے اقوال کی طرف جائیں جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ بہت طویل ہیں پھر، مگر یہ خلاصہ ہے کہ سورہ قدر کی روشنی میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی کیا فضیلت۔ سبحان اللہ۔ اچھا، احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم اگر لیلۃ القدر یا شب قدر کے حوالے سے اس کے فضائل جاننا چاہیں، علامہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب آغاز کریں گے، اور اگر وقفہ آ گیا تو وقفہ لے لوں گا میں، پھر کنٹینیو کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ پاک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور ممکنہ طور پر شب قدر عطا فرمائی، اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت بزم یہ شب قدر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ احادیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی عظمت کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے یعنی عبادات کرے، عبادات کرے، تو فرمایا ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں، احتساب کے ساتھ، یہ دو شرطیں ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر کے فضائل میں جو فضائل حاصل کرنے کے لیے جو عبادات کر رہا ہے، دو شرطیں ہیں، ایمان و احتسابا، کہ وہ ایمان والا ہو اور احتساب والا ہو، یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، بلکہ محض اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کی رضا کی خاطر جو شخص اپنے جو ہے دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر عبادات کرتا ہے، اور کما حق کو ہو عبادت کرتا ہے، جو عبادات کا حق ہے، کما حق کو ہی عبادت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا بات۔ اچھا مفتی صاحب، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور تو ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، اس موضوع کو بھی کنٹینیو کریں گے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھتے رہیں، آج کی رات کثرت کے ساتھ دعا پڑھتے رہیں، چونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی جو روایت ہے اس میں اس دعا کا بھی ذکر ملتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار پیش کریں، توبہ کریں اللہ سے، چونکہ مانگنے کی رات ہے اور مغفرت کی رات ہے۔ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔